بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تؤسر اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين اللهم أنت اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهب همنا آمین۔ چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا 4th پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے، لن تنالوا البر۔ یہاں پر جو پارے کا نام ہے لن تنالو، تو یہاں پر یہی میننگ دیکھیں۔ سب سے پہلے ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ بر کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو۔ تو یہاں پر ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم نیکی کو۔ لن تنالوا البر، کہ بر کس کو؟ نیکی۔ بر کا کیا مطلب ہے؟ نیکی۔ اور تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یا اس وقت تک نیکی نہیں حاصل کر سکتے مما حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ خرچ کر دو مما تحبون، جو تمہیں پسند ہو۔ تو یعنی کہ اس میں دیکھیے کہ کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ پسندیدہ چیز خرچ کرنے کی یہاں پر ہمیں شوق دلایا جا رہا ہے، کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اپنی خراب چیزیں جو ہے نا وہ ہمیشہ غریبوں کو دیتا ہے، اللہ کی راہ میں نکالتا ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ پسندیدہ چیز تم نیکی کو کب تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی کہ چلو نیکی تو یہ ہے کہ چلو پرانے کپڑے بھی دے دے رہے، پرانی چیزیں بھی دے دے رہے، باسی کھانا بھی دے دے رہے، چلو اس کی بھی نیکی ہے، لیکن ہائی لیول کی نیکی اگر آپ چاہ رہے ہیں، آپ ایک لیول تک پہنچنا چاہ رہے نیکی کے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ مما تحبون، تحبون کیسے؟ حب سے۔ حب کس کو کہتے ہیں؟ محبت۔ جو ہمیں محبت ہے، جس چیز کی ہمیں محبت ہے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے لیے جب دینے جاتے ہیں تو سستی ہلکی چیزیں خریدتے ہیں، اور جب اپنے لیے لینے جاتے ہیں تو اچھے اچھے برانڈز کے مہنگی چیزیں، ہر اچھے سے اچھے برانڈ جو آج کے ٹرینڈنگ ہے، فیشن ہے، وہ ہم چیزیں خریدتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اسپیشلی رمضان میں دیکھیے کہ زکوٰۃ کے لیے لوگ جب کپڑے وغیرہ لوگوں کو بانٹتے ہیں تو اس میں دکاندار کو کیسے بولتے ہیں وہ لوگ کہ ہمیں وہ دکاندار کو کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑے ہلکے والے کپڑے بتاؤ، ہمیں یہ زکوٰۃ میں دینا ہے، ہمیں صدقے میں دینا ہے، ہمیں بہت زیادہ لینا ہے۔ بھائی آپ 10 لینے کے بجائے 2 لے لیجئے، اچھے لے لیجئے، کسی کا شوق بھی پورا ہو جائے گا ساتھ ساتھ۔ تو یہ بھی ہوتا ہے طریقہ کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہلکی سے ہلکی چیز خریدتے ہیں لوگوں کو زکوٰۃ میں صدقات میں دینے کے لیے۔ تو یہاں پر یہ حدیث بھی ہے کہ جب تک انسان وہ مومن نہیں بن سکتا، پکا مومن نہیں بن سکتا، کہ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرے۔ کبھی کبھی اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچئے نا، جو آپ چیزیں بانٹ رہے ہیں، جو کھانا ہے، جو کپڑے ہے، جو بھی چیزیں ہیں جو آپ بانٹ رہے ہیں لوگوں کو، تو کیا وہ آپ لینا پسند کریں گے؟ اگر آپ اس جگہ ہوں گے تو آپ وہ خود پہننا پسند کریں گے، آپ وہ خود کھانا پسند کریں گے؟ تو یہ چیزیں، یہ انسان کو یہاں پر ایک شوق دلایا جا رہا ہے، نیکیوں میں دوڑ لگانے کا شوق۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان بھائی چلے ٹھیک ہے، کوئی غریب انسان ہے، وہ 100 روپے میں سے اگر 50 روپے کی چیز دے رہا ہے تو وہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ لاکھوں انسان کے پاس پڑے ہیں، کروڑوں کا مال ہے، اور اس میں سے وہ کنجوسی کر کر کے 100 200 روپے کی چیز لوگوں کو، غریبوں کو بانٹ رہا ہے۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا۔ تو اس میں یہاں پر پہلے ہی اس میں آیا ہے، اور پھر بھی دیکھیے کہ یہ یہاں پر مما تحبون کہا گیا ہے، اس میں سے کچھ خرچ کرو، سارا کا سارا خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ ہے تو آپ 1 لاکھ پورے خرچہ کر دو، یہ نہیں، بلکہ اس میں سے کچھ چیز خرچ کرو۔ تو یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے اوپر ہم نے کافی ڈسکس بھی کی تھی دور قرآن میں، تو آپ لوگوں سے میں کلاس کے بعد پوچھوں گی بھی ضرور کہ آپ لوگوں نے اس آیت پر کتنا عمل کیا۔ اس سے پہلے بھی ہماری جو بہنیں ہیں یہ اس آیت پر سے گزر چکی ہیں، جن کا دوبارہ یہ چل رہا ہے تفسیر کی قرآن میں جو لوگ ہیں،
تو وہ لوگ ضرور بتائیں کہ کیا آپ نے کیا اس کے آیت پر سے گزرنے کے بعد۔ اور ابھی جتنی بہنیں بیٹھی ہیں تو ضرور بس ضرور کوشش کریں اس آیت پر سے گزرنے کے بعد کوئی نہ کوئی اپنی پسندیدہ چیز کسی کو ضرور دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بھائی بہن ہو سکتا ہے کہ اپنے رشتہ دار ہوں جو غریب ہیں، جو نہیں لے سکتے، جو اتنی ہائی لیول کی چیزیں، اتنی برانڈڈ چیزیں نہیں لے سکتے، تو ان کو اپنی پسندیدہ چیزوں میں کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے نا، جیسے ہمارے کچھ ڈریسز ہوتے ہیں جو بہت ہمارے فیوریٹ ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت میرا فیوریٹ ہے۔ تو آج جب ہم اس آیت پر سے گزرے تو ضرور کوشش کریں کہ ایک چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، میں میری پسندیدہ چیز آج اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کروں گی، تاکہ میں اس آیت پر سے گزری ہوں تو میرے اندر یہ آیت تو اتر جائے، تاکہ اللہ خوش ہو جائے مجھ سے، تاکہ میں بھی اس لیول کو پہنچ جاؤں، اس نیکی کے لیول کو پہنچ جاؤں جو جس سے اللہ تعالیٰ پھر راضی ہوگا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ پسندیدہ مال خرچ کرنے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ مضمون جو چیز پیچھے سے جو ٹاپک چلا آ رہا ہے کس کے تعلق سے چلا آ رہا ہے، یہود سے۔ تو ان کا اس آیت کا خطاب یہود، نصارہ، مسلمان اور سب لوگ انسانوں سے ہے، کیونکہ مال سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کی کیا ہوتی ہے، دل میں گھٹن سی پیدا ہوتی ہے، نہیں نہیں میں اتنا خرچ کر دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا، نہیں نہیں میں اتنا زیادہ، نہیں نہیں اتنا زیادہ دے دوں گا تو یہ تو میرا سارا ختم ہو جائے گا۔ انسان کو ڈر، شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے نا دل میں، اگر کسی کے کہنے کہلانے پر مال خرچ کرنا ہی پڑے تو اس کا جی کیا چاہتا ہے، تھوڑا سا مال خرچ کرے، یا کوئی حقیر قسم کا جو لو کوالٹی کی چیزیں ہمارے پاس پڑی ہیں جو ہم نہیں استعمال کر رہے ہیں، وہ چیزیں دے دلا کر تو چھوٹ جائے بس۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں ایسا مال خرچ نہ کرو گے جو تمہیں محبوب اور پسندیدہ ہے، اس وقت تک تم نیکی کی ہائی لیول کی جو وہ ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے، لیول تک نہیں پہنچ سکتے وہ۔ اس آیت کا صحابہ کرام نے اتنا اچھا اثر قبول کیا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سیدنا ابو طلحہ کے سب سے زیادہ باغ تھے، ان میں سب سے زیادہ اچھا باغ بیرہا کا باغ تھا جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، اور یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے، وہاں بیٹھا کرتے، وہاں کے چھاؤں میں، وہاں کی ٹھنڈک میں بیٹھتے، وہاں کی عمدہ اور شیرینی جو پانی پیتے، وہاں کا عمدہ پانی پیتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کل جائیداد میں سے بیرہا کا باغ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس سے ثواب اور اللہ کے یہاں ذخیرے کی امید رکھتا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھیں اسے استعمال کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب، یہ مال تو بالآخر فنا ہونے والا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے مال تو بہت نفع دینے والا ہے، اب تم ایسا کرو کہ اسے اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ ابو طلحہ کہنے لگے بہت خوب یا رسول اللہ، میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے یہ باغ سیدنا ابو طلحہ نے کیا کیا، اپنے اقارب اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں یہ بانٹ دیا باغ۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کا پسندیدہ باغ، اب دیکھیے کہ ایک اگر غور کریں تو یہ باغ کو اس میں بتایا جاتا ہے کہ 600 درخت تھے کھجوروں کے، تو اب یہ 600 درخت لگنا، اس کی دیکھ بھال ہونا، وہ اتنا بڑا باغ بننا، اس میں مطلب کتنی محنت صرف ہوئی ہوگی اگر ہم دیکھیں تو یہ جب باغ پھل دینے کے قابل ہوا تب تک کتنی محنتیں اس میں صرف ہوئی ہوں گی، کتنی اس میں پیسہ، اس میں محنت، دن اور رات، کئی سالوں کے بعد جب یہ باغ اتنا زیادہ پھل دینے کے قابل ہو گیا تو وہ ٹائم انہوں نے کہا کہ میں یہ میرا پسندیدہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیے کہ صحابہ کی مثالیں کیسی تھی کہ انہوں نے آیت سنی اور فوراً اپنا باغ پیش کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو ایسے نہیں ہے نا، اب ہم تو سوچیں گے کہ ارے نہیں وہ تو میری بہت پسندیدہ چیز ہے، نہیں وہ ڈریس تو نہیں میں نہیں دے سکتی، وہ تو میرا بہت پسند، ابھی تو میں نے اس کو پہنا ہی نہیں ہے، تو اس کو میں نے ایک بار ہی پہنا ہے، ابھی جب میں اس کو دل بھر کے پہن لوں گی نا جب میں دوں گی۔ ہمارا تو یہ طریقہ ہے۔ دیکھیے کہ صحابہ کا کیسا طریقہ تھا کہ وہ جیسے ہی آیت پڑھتے، جیسے ہی آیت اترتی اور سنتے اور اس پر فوراً عمل کر لیتے، اور آج دیکھیے کہ رہتی دنیا تک جب جب ہم یہ آیت پڑھیں گے، جب جب اس کی تفاسیر میں سیدنا ابو طلحہ کا ذکر ہم پڑھیں گے، نہ جب کوئی سوشل میڈیا تھا، نہ کوئی نیوز میکرز تھے، نہ کوئی اخبارات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو کیسے سیو کر لیا۔ دیکھیں کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک حیرت کی بات ہے نا
کہ اس زمانے کی بات اللہ تعالیٰ نے سیو کر دیا، قرآن میں تفاسیر میں یہ باتیں لکھ دی گئی، رہتی دنیا تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ آج دیکھیے کہ آج سوشل میڈیا ہے، لوگ فوراً کیمرے لے کر پہنچ جاتے ہیں، نیوزیں بن جاتی ہیں، لیکن اس وقت تو کوئی نہیں تھا یہ ساری چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی نیکی کتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کا نام اس آیت کے ساتھ جوڑ دیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایسے ہم نیکی کو پہنچے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کو قبول کرے، ایسی نیکی ہو ہماری، یہ نیکی نہ ہو کہ ہم بس تسلی، ہم کو تو تسلی ہو گئی کہ ہاں چلو میں نے تو خرچ کر دیا، تو یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کیا میری نیکی پسند آئی ہوگی، کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوا ہوگا، کیا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس نیکی سے خوش ہوا ہوگا، یا پھر بس چلو ٹھیک ہے میں نے دے دیا ان بس چلے گیا میرے پاس سے نکل گیا، یہ بات، بلکہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری نیکی ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے ہم اس بات سے مطمئن ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور خوش ہوا ہوگا۔ ایسی چیز ہم خرچ تو کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے دلوں کو کتنا سکون، کتنی خوشی میسر آئے گی اس بات سے۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ پسندیدہ مال، آج اس آیت پر سے پڑھنے کے بعد ضرور پر ضرور کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی اپنی پسندیدہ چیز، اپنے کوئی رشتہ دار، کوئی بہن، کوئی جو بھی ضرورت مند ہیں، ان کو ہم ضرور دیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں دوڑ لگانے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں فاستبقوا الخیرات کی دوڑ میں آگے بڑھائے، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ کرنے والا بنائے، اللہ تیری راہ میں، صرف اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ ہم اس آیت سے گزر رہے ہیں، اللہ ہم کو ایسا بنا دے کہ بس تو ہم سے راضی ہو جائے، ہماری پسندیدہ چیز ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ایسا ہم کو بنا دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من شیئن، کوئی بھی چیز، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو بے شک جاننے والا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی انسان ایک کھجور بھی خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچ جاتا ہے، مقرب بن جاتا ہے، کیا ریزن ہوگا کہ وہ اس کی جو نیت ہے، اس کا جو، اب دیکھیے کہ کچھ لوگ بالکل غریب ہوتے ہیں اور اپنی غریبی میں سے بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ بات یہ پیسوں کی اور کپڑوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر ہر چیز ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اب جیسے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے میں نے اپنی عزت اللہ کے لیے خرچ کر دی، کیسے؟ وہ کیسے خرچ کر سکتے ہیں ہم اپنی عزت؟ ایک تو نیند خرچ کر سکتے ہیں ہم، اپنی عزت خرچ کر سکتے، عزت کیسے خرچ کر سکتے ہیں کہ میں اگر اللہ کی راہ میں نکلی ہوں، کوئی مجھے ذلیل بھی کر رہا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب مجھے کوئی برا کہہ رہا ہے کہ رے دیکھو یہ تو کیسے ہو گئے، یہ تو کہاں چلے گئے، یہ تو دین سے بالکل ہٹ گئے، یہ تو بالکل ہمارے خاندان کی ساری چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، ایسی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہم نے خرچ کر دی؟ اللہ کے لیے۔ عزت مجھے بہت پیاری تھی نا، کل تک تو میں کسی سے بات نہیں سننا پسند کرتی تھی کہ نہیں نہیں میرے بارے میں کوئی بول کیسے سکتا ہے، کسی نے کیسے بولا، میں نہیں سنوں گی کسی کی بات، میں کیوں سنوں کسی کی بات، انہوں نے کہا ہی کیسے، میں ان کو ذرا مزہ چکھاؤں گی، یہ ہمارا خیال ہوتا ہے نا، ہمارے دماغ میں یہ بات آتی تھی۔ تو اب کیا بات آ گئی ہمارے دل میں کہ نہیں، میں نے اللہ کے راہ میں اپنی عزت قربان کر دی، چاہے مجھے لوگ کچھ بھی کہیں، اب میں اللہ کے راہ پر چلی ہوں، نکل چکی ہوں میں، تو اب چاہے مجھے کوئی کچھ بھی کہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اسی طریقے سے ہم اپنی نیند کو خیرات کر سکتے ہیں۔ نیند بہت پسند ہوتی ہے نا ہمیں، پسندیدہ ہماری چیز ہے نیند، مجھے سونا ہے سونا ہے سونا ہے، آدھے آدھے دن تک سو رہے ہیں، رات رات تک سو رہے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں آج ذرا میری نیند پوری ہوئی، تو کبھی نیند کو قربان کر کے دیکھیں نا، کبھی آدھی رات کو اٹھ کے بیٹھے نا، قرآن لے کر بیٹھے آپ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ میں تیرے لیے اٹھی ہوں، اللہ مجھے اتنی نیند آ رہی ہے آج، لیکن میں صرف تجھ کو راضی کرنے کے لیے اٹھی ہوں۔ پسندیدہ چیز، نیند ہماری پسندیدہ ہوتی ہے، کھانے اور پینے کی کچھ چیزیں ہماری پسندیدہ ہوتی ہیں، فیوریٹ ہوتی ہیں، وہ آپ کبھی خرچ کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت خوشی ملے گی کہ میں نے اللہ کے لیے خرچ کیا۔ آپ دیکھیں کہ جو کبھی تہجد کا نہیں اٹھتا ہے، اب آپ کیا کریں نا، آج رات میں تہجد کے لیے اٹھیں اور یہ سوچیں کہ میں میری پسندیدہ چیز یعنی یہ نیند میری قربان کر رہی ہوں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ رات کو تو آپ کو کوئی نہیں دیکھنے والا، نہ میں دیکھنے والی ہوں، نہ آپ کے گھر والے دیکھنے والے ہیں، نہ آپ کے کوئی فرینڈز دیکھنے والے ہیں، تو اب جن کو تو عادت ہے تہجد کی تو چلو ان کی یہ تو اچھی بات ہے، لیکن جن کو عادت نہیں ہے ابھی تک تہجد کی، تو وہ کبھی کبھی اٹھیں، رات میں اٹھیں، رات کے اندھیرے میں سارا گھر سو رہا ہے، کیا قربان کیا آپ نے؟ آپ کی نیند، آپ کا سکون، آپ کا چین، سارا قربان کر کے آپ کس کے لیے اٹھے ہیں وہ ٹائم؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اٹھ کے بیٹھیں، اچھی سی نماز پڑھیں، لمبے رکوع کریں، لمبے سجدے کریں، تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کریں
اور جب قرآن کی تلاوت کریں نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ضروری نہیں کہ آپ نے ایک پارہ پڑھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پیج ہی پڑھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ آدھا پیج پڑھیں، لیکن اس کو ایسے سمجھیں کہ ہر ہر لفظ آپ کے دل میں اتر جائے. یہ ہوگی محبت، یہ ہوگا تنفقون مما شیء من شیء. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے پھر، کہ یہ جو ہم نیکی کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، تو یہ ہے نیکی. ضروری نہیں کہ پیسہ ہی خرچ کریں، ضروری نہیں ہے کہ کھانے اور پینے کی اور چیزوں کا ہی ذکر ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں. جیسے کہ پہلے بھی اس بات پر ڈسکس ہو چکی ہے کہ ہم کسی کو علم سکھا سکتے ہیں، کسی کو ہم کوئی نعمت کہ جیسے کسی کا ہم کام آ سکتے ہیں، کوئی بیمار ہے ان کے گھر جا کر ہم ان کے کام کر دیں. یہ بھی ساری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو گئی. اب جیسے دیکھیے نا کہ ہمارے گھر کے برتن دھوتے دھوتے ہی ہم تھک جاتے ہیں. اب ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار ہے، ہماری دوست ہے، ہماری رشتہ دار ہے، اب وہ بیچاری بیمار ہے، آپ نے ان کے گھر جا کر بھی برتن دھو لیے، تو یہ بڑی بات ہے نا. آپ نے کیوں کیا یہ؟ شاید مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، شاید میرے یہ کام سے اللہ راضی ہو جائے. یہ تو بہت کم لوگ کرتے ہیں، بہت ریئر ہوتا ہے ایسا کہ ہم پڑوس میں جا کے بھی برتن دھو لیں. کئی ایسے پڑوسی ہوتے ہیں، بہت اچھے پڑوسی بھی ہوتے ہیں کہ جو بیمار اپنے نیبرز کی اتنی ہیلپ کرتے ہیں کہ جا کر ان کو کھانا پکا کے دے دیا، ان کے برتن دھو دیے، ان کے بچوں کو سنبھال لیا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے پاس بڑا احسن درجہ رکھتی ہیں، بڑا قابل قبول چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں. چھوٹی چیز نہیں ہے اس میں کہ چلو ٹھیک ہے کیا ملا ہم کو، کچھ بھی تو نہیں. انہوں نے تو ایک بار بھی نام نہیں لیا، انہوں نے تو ہمارا ایک بار بھی شکریہ نہیں ادا کیا، انہوں نے تو جزاک اللہ تک نہیں کہا. نہیں، اس کی امید نہ رکھیں، بلکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس سیو ہو چکی ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جب ہم جائیں گے اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے گا کہ دیکھو میں نے تمہاری نیکی کو کتنا بڑا چڑھا کے اب تمہارے لیے اس کے بدلے میں کیا کیا بنا دیا جنت میں. کہ وہ ساری چیزیں کیا ہے ہمارے لیے سرپرائز. جنت میں وہ ساری چیزیں ہمارے لیے سرپرائز رکھ دی جائیں گی پھر، کہ دیکھو تم نے ایک چھوٹی سی نیکی کی تھی نا، جب فلاں فلاں وقت تم نے ایک چھوٹی سی نیکی کی تھی، اور اب دیکھو اس نیکی کو بڑھا چڑھا کر اتنے پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی نیکیاں سمیٹنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو پسندیدہ چیزیں ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. ان اللہ فإن اللہ بھی علیم. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم کس لیے خرچ کر رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے، یا پھر بہت ساری چیزیں ہماری گھر میں سڑ رہی تھی، پڑ رہی تھی، الماری بہت زیادہ فل ہو گئی تھی اس لیے ہم نے نکال دیا، اس لیے نہیں، بلکہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. بلکہ وہ چیزیں ہماری بہت کام کی تھی، اس کے باوجود بھی پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں گے، تب اس کا اجر ہمیں ملے گا. اگلی آیت دیکھتے ہیں. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے کی تمام چیزیں حلال تھی، مگر الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ چیزیں جو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر دی تھی. حرام کر لی تھی اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے علی نفسہ. یہاں پہ اسرائیل سے کیا مراد ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے. اب یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے لیے روک لی، تو ان کی قوم نے بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اس کو حرام ہی کر لیا اپنے اوپر کہ نہیں، اب یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے تھے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے. تو انہوں نے اسرائیل علی نفسہ ہی، انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے جب کچھ چیزیں اپنے اوپر روک لی تھی، نہیں کھاتے تھے وہ، تو انہوں نے بھی کیا کیا بنی اسرائیل نے؟ وہ بھی چیزیں انہوں نے اپنے لیے حرام کر لی. ان تنزل التورات، یہ کہ نازل کی جائے اس سے پہلے کہ نازل کی جائے تورات. قل کہہ دیجئے فاتوا بالتوراتی، تم لے آؤ تورات، فتلوہا، پھر اسے پڑھو، ان کن تم صادقین، اگر ہو تم سچے. یعنی کہ یہاں پر کیا چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی؟ چلے چیٹ باکس میں لکھے دیکھیں گے کون کون لکھتا ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون کون سی چیزیں حرام کر لی تھی؟ بہت لیٹ جواب آ رہا ہے، میں تو سمجھ رہی تھی کہ فاسٹ آئے گا جواب. چلیے ٹھیک ہے. یہاں پر انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ، یہ دو چیزیں اپنے اوپر حرام کی تھی. جی رضوانہ شیخ، ویری گڈ. اونٹ کا گوشت. سمیہ، نوشین، ویری گڈ. سارا امتیاز، ویری گڈ. چلے لیٹ آپ لوگ ذرا لیٹ آنسر دے رہے ہیں. ہبا حسین، چلے ٹھیک ہے. میرے آنسر دینے سے پہلے آنسر آنے چاہیے تھے تو ذرا مزہ زیادہ ہوتا تھا اس کا نا. تو یہاں پر دراصل یہود کے مسلمانوں پر ایک اور اعتراض کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے. یہود کے دو اعتراضات اس میں آنے والے ہیں. ایک تو یہ
کہ وہ مسلمانوں سے کیا کہتے تھے کہ تم نے تو شریعت کی حرام چیزیں جو تھی اس کو بھی حلال بنا لیا. یعنی کہ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہماری شریعت میں انہوں نے خود ہی اس کو حلال حرام قرار دے لیا، اور کہہ رہے ہیں کہ اب جب تم یہ اس بات کو مانتے ہو، نبی کو مانتے ہو، تو پھر یہ ساری چیزوں کو تم نے حلال کیسے قرار دے لیا؟ تم لوگ اونٹ کا گوشت شوق سے کھاتے ہو، اس کا دودھ پیتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ چیزیں میں نے حرام نہیں کی، بلکہ توریت کے نازل ہونے سے مدتوں پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام قرار دے لی تھی. اور یعقوب علیہ السلام نے ان چیزوں کو کیوں حرام قرار دے لیا تھا، اس بارے میں کئی روایت ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ انہیں ان چیزوں کی کراہت تھی، نہیں پسند. اب کسی کو نہیں پسند تو وہ نہیں کھا رہے، اب نہیں کھا رہے تو ان کی قوم نے کیا کیا، اس کو حرام ہی کر دیا. اور ایک جگہ دوسری روایت یہ آتی ہے کہ آپ کو عرق النساء کی بیماری تھی، جس کو آپ آج کل شیاٹک نرو یا شائٹکا ہم جس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عرق النساء کی بیماری. تو یہ آپ کو عرق النساء کی بیماری تھی، اس سے پرہیز کے طور پر آپ نے ایسا کیا تھا. اور پھر ان کی پیروی میں آپ کے پیروکاروں نے کیا کیا کہ ان چیزوں کو چھوڑ دیا، اور پھر اس کو پھر بعد میں ان کو حرام ہی سمجھ لیا جانے لگا. تو ان حرام کردہ چیزوں میں انہوں نے بکری، گائے اور اونٹ کی چربی بھی شامل تھی، یہ ساری چیزیں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو بہت پہلے وہ ہوا تھا کہ یہ تو جب آئی بھی نہیں تھی، تورات نازل بھی نہیں ہوئی تھی، اس کے پہلے بہت پہلے یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی. تو یہاں پر بھی دور نبوی میں قرآن نے بطور چیلنج یہ بات کہی کہ اگر توریت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے یعنی کہ یہ جو چیزیں اگر حرام ہوتی تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم لاؤ تورات اور بتاؤ بالتورات ان تنزل فاتو بالتورات، کہ تم تورات لے آؤ، فتلوہا، تم اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر ہے تم سچے، کہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں. فمن افترا، کہ جس نے باندھا اللہ الکذبا، اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک فاولئک هم الظالمون، تو اس کے بعد یہی لوگ ظالم ہیں. یعنی کہ ایک تو جھوٹ باندھ رہے ہیں نا اللہ پر جھوٹ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کر دیا، یعنی کہ کوئی چیز اللہ کے اوپر باندھ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے کہا ہے. تو یہ چیزیں اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر لگا دی جائے تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، اس کی بہت بڑی سزا ہے. آج بھی دیکھیے کہ کئی لوگ جب کئی حدیثیں پیش کرتے ہیں، کئی اب جو دیکھیے آپ دیکھیں کہ فارورڈ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا آج کل، ادھر سے اٹھایا ادھر ڈال دیا، ادھر سے اٹھایا ادھر ڈال دیا، اس کو حدیث کا نمبر آپ لکھا ہوتا ہے، آپ اگر دیکھیں تو وہ حدیث ہوتی نہیں ہے، وہ کہیں وہ حدیث نہیں ہوتی، نہ وہ نمبرز ہوتے ہیں. اب یہ جو ایک لکھا ہوا ہے، انہوں نے یہاں سے اٹھایا وہاں فارورڈ کر دیا، یہ گروپ میں سے اٹھایا وہاں فارورڈ کر دیا، اسٹیٹس پہ لگا دیا، اسٹیٹس پہ 50 لوگوں نے دیکھیا، 50 میں سے اٹھا کے 10 نے پھر اس کو آگے فارورڈ کر دیا. تو یہ ساری چیزیں آج کل بہت کامن ہو گئی ہے کہ نہ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی، نہ چیز نبی نے فرمائی، اور جو چیزیں بڑھ رہی ہیں فارورڈ ہو رہی ہیں. اب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ سچ میں کتنا ریالٹی ہے اس بات میں، کہ اس میں کیا غلط ہے، اس میں کیا صحیح ہے، کچھ نہیں پتا، بس یہاں سے اٹھایا وہاں فارورڈ کر دیا. یہ آج کل سوشل میڈیا کا یہ ایک ڈرا بیک ہے، یہ کہ یہ مطلب یہ نگیٹو پوائنٹ ہے کہ انسان کو پتا نہیں ہے، اس کو نالج نہیں ہے کچھ چیزوں کا، اور وہ چیزیں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر فارورڈ ہو رہی ہیں. اب دیکھیے نا کہ کتنی چیزیں ایسی ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ جو لوگ فارورڈ کرتے جاتے ہیں، اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. لوگ سمجھتے کہ ارے نہیں نہیں، یہ تو حدیث کی بات ہے، ارے نہیں نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے، ارے یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ کہیں نہیں ہوتا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو یہی ظالم ہیں. قل صدق اللہ، اور پھر کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو تم کیا کرو، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، جو کیسے تھے، حنیف. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہر وقت یہ ذکر آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، حنیف تھے، یہ ایک رخ ہو کر عبادت کرنے والے. وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والے. یعنی کہ ملت ابراہیم سے کیا مراد ہے کہ جو مطلب ان کی اصولی باتیں جو ہر نبی پر نازل کی جاتی رہی، مثلا صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اسے وحدہ لا شریک سمجھنا، اس کے سوا کسی دوسری قوت کے سامنے سر نہیں جھکانا، اللہ کو ہی حرام حلال قرار دینے کا مختار سمجھنا، اور آخری جو سزا ہے، جزا ہے، قانون پر اعتقاد رکھنا، جیسے کتاب اللہ میں اس کی وضاحت ہے. تو وغیرہ یہ سارے شرعی مسائل، اور شریعت تو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق مختلف رہے. کھانے پینے کی چیزوں کی حرمت اور حلت بھی ویسے ہی مسائل میں سے ہے، اور ان میں تبدیلی ہوتی رہے گی. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تو یہ ایک رخ ہو کر عبادت کرنے والے تھے،
تو تم لہٰذا کیا کرو، تم ان کی پیروی کرو۔ ان اول بیتی وضع للناس، اور بے شک پہلا گھر، اول بیتن یہاں پر کون سا گھر ہے؟ اول بیتن سے مراد کعبہ۔ للذی ببکۃ، البتہ وہ کون سا گھر ہے؟ مکے میں ہے۔ مبارکن، بڑی برکت والا ہے۔ وہدی للعالمین، اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اب یہ یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے یہاں پر، یہ کہ ان کا یہ کہنا تھا، ان کا کیا اعتراض تھا کہ تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا اور تمام انبیاء نے وہاں ہجرت کی، لہٰذا یہ مقام کعبہ سے افضل ہے۔ اب مسلمانوں نے بیت المقدس کی بجائے کعبے کو اپنا قبلہ بنا لیا، تو یہ ملت ابراہیم سے تو پلٹنا ہو گیا نا۔ تو اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا جو گھر تعمیر ہوا تھا وہ کون سا تھا؟ بیت اللہ، بیت المقدس نہیں تھا۔ ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھا نا کہ سب سے پہلے مکہ کو، کعبے کو کس نے تعمیر کیا؟ فرشتوں نے، آدم علیہ السلام سے پہلے۔ پھر اس کو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر اس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، کیونکہ بیت اللہ ہی وہ گھر ہے جسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لیے لوگوں کے لیے تعمیر کیا، اور بیت المقدس تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال بعد تعمیر کیا، اور سیدنا سلیمان ہی کے عہد میں یہ قبلہ اہل جو توحید کے لیے بنایا گیا تھا، لہٰذا قبلہ اول تو دراصل کعبہ ہی ہے۔ تو یعنی کہ سب سے پہلے کعبہ ہی تھا، پھر بعد میں ان لوگوں نے بیت المقدس کو بنا لیا، یہ پھر اس کے بعد پھر واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی قبلہ بن گیا۔ تو بیت المقدس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال بعد بنایا گیا۔ اور پھر آگے بھی آتا ہے پھر اس میں کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ کے بعد، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ 1000 سال کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد بیت المقدس سلیمان علیہ السلام نے مطلب بعد میں 400 سال کے بعد انہوں نے بنایا تھا۔ اور یہ کہ یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اس کے بعد انہوں نے یہی اعتراض کیا کہ جب یہ ساری چیزیں سالوں سے چلی آ رہی ہیں، یہی ہمارا کعبہ ہے، اب یہ لوگ واپس ان کی پیروی کیوں کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کعبے کو کیوں مان رہے ہیں؟ اس کعبے کو کیوں نہیں مان رہے جو سالوں سے چلا رہے ہیں؟ تو ان کو یہ بات بتائی جا رہی کہ سب سے پہلا اول کعبہ اول کون سا تھا؟ قبلہ اول کون سا تھا؟ مکہ ہی تھا۔ بعد میں ان لوگوں نے اس کو اپنا کعبہ بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے اوپر کوئی وہ چیز نہیں اتاری تھی کہ کیوں اس کو نہیں بنانا ہے، تو سارے لوگ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ بعد میں ہم نے دیکھا پارہ نمبر 2 میں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ مکے کو قبلہ بنا دیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبلہ بنا دیا تھا۔ فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں ہیں واضح۔ کون کون سی نشانیاں اس میں؟ مقام ابراہیم، ایک مقام ابراہیم ہے اس میں۔ ومن دخلہ، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا، کانا آمنن، اور وہ ہو گیا امن والا۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیتی، اب بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، اور جو کوئی طاقت رکھے اس کی طرف راستے کی۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ غنی کا کیا مطلب ہے؟ بے پرواہ، عن العالمین، تمام جہان والوں سے۔ تو یہاں پر بھی اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے، ایک نشانیاں اس میں یہ آیات بینات، واضح نشانیاں ہیں اس میں۔ واضح نشانیوں میں سے کیا کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے کہ جہاں پہ ہم کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ پر کھڑے رہ کر اس کی دیواریں تعمیر کی تھی، تو اس کو بھی انہوں نے ایک جگہ پر انہوں نے سیو کر دیا۔ اب جو کوئی جا کر اگر وہاں پر آیا ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا وہ ساری چیزیں، تو وہاں پر انہیں پتا ہوگا کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہ طواف جب ہم طواف کے پورے چکر کر لیتے ہیں کمپلیٹ، تو 2 رکعت ہم وہاں پر پھر مقام ابراہیم کے پاس ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ آیات بینات، واضح نشانیاں ہیں۔ پھر اسی میں دیکھیے کہ آب زمزم بھی ہے وہاں پر نشانیوں میں، اگر ہم دیکھیں تو آیات بینات میں سے مراد سب لوگ دیکھتے کہ مثلاً یہ گھر کیسا ہے کہ ایک ایسا تعمیر کیا گیا گھر ہے کہ ہر کوئی وہاں پر جانا پسند کرتا ہے، اور وہاں پر ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں جائے، بار بار جانے کی خواہش پسند ہوتی، انسان چاہتا ہے کہ وہاں بار بار جائے۔ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھنے کی بھی عبادت رکھ دی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس میں زمزم بھی ہے، آیات بینات میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں زمزم کا چشمہ بھی ہے، کہ یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان
وہاں جا کر یہ پانی استعمال کرتے ہیں، دل بھر کے پانی پیتے ہیں اور وہ اپنے گھروں میں بھی لاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ حج پر جانے والے، عمرہ پر جانے والے کتنا پانی وہاں پر پیتے بھی ہیں اور گھروں کو لے کر بھی جاتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ کیسا ہے اس کا معجزہ، یہ ہے کہ یہ پانی کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، مگر یہ چشمے کا پانی جو ہے، اگر یہاں پر لوگوں نے ریسرچ کی تو پتا چلا کہ بالکل ایک بلبلے کی شکل میں پانی نکل رہا ہے، نہ وہاں کوئی بہت بڑا تالاب ہے، نہ کوئی سمندر ہے اندر، نہ کوئی ایسے جمع کیا ہوا پانی نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں گے، اگر اس پہ یوٹیوب پہ ہے اس کی ہسٹری، کہ جب ان لوگوں نے، سائنسدانوں نے اس کو ریسرچ کرنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ وہ بالکل تہ تک وہ پہنچ گئے، تو وہاں پر دیکھا انہوں نے کہ صرف ایک بلبلے کی شکل میں پانی نکل رہا ہے، اور وہ کتنا پانی نکل رہا ہے کہ کب سے، سالوں سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، تو جب سے لے کے اب تک جو ہے کہ لوگ جا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنے گھروں کو کتنا لے کر جاتے ہیں۔ آپ زمزم دیکھیں نا، کہ ہم لوگ بھی جاتے ہیں تو کتنا زمزم لے لے کر جاتے ہیں، پھر مدینہ میں بھی، مکہ میں بھی، ہر جگہ وہ زمزم ختم ہی نہیں ہوتا وہ، تو یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے فائدے افادیت بھی ہمیں پتہ ہے کہ پانی بھوک اور پیاس دونوں کو دور کرتا ہے، کئی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ پھر اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ کسی کا جانی دشمن بھی کعبے میں داخل ہو جائے تو وہ اسے تکلیف پہنچانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کعبے کے علاوہ پورے علاقے کو پورا من بنا دیا۔ پہلے کے زمانے میں کیسا تھا کہ سارے جو عرب تھے، عرب جاہلیت کی وجہ سے انتہائی وہاں پر بد امنی تھی، لوٹ مار تھی، قتل و غارت گیری تھی، مگر ملک بھر میں کعبہ ہی ایک ایسا خطہ تھا جہاں پر امن قائم رہتا تھا۔ یہ کعبے کی ہی برکت تھی کہ سال بھر میں، اور اکثر 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان کے بارے میں ہمیں دیکھا ہم نے کہ وہ پورے ملک کی جو اس کی بدولت امن میسر آتا تھا، سارے ملک میں لوٹ مار ہمیشہ ہوتی رہتی تھی، مگر قریش کے قافلے جو محض کعبے کے متولی ہونے کے بنا پر جو بلا خطر وہ سفر کرتے تھے، یعنی کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ جو تجارتی قافلے قریش کے امان میں آ جاتے، اس سے بھی کسی کو کوئی جرات نہیں ہوتی تھی کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچا سکے۔ اور جب ابراہہ نے کعبے پر حملہ کیا تو اس وقت بھی کیا ہوا، ابابیلوں نے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے لشکر نے ان ہاتھیوں والی فوج کا جس طرح ستیاناش کیا، یہ ہم کو پتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا۔ اور اسے بھی لوگ دیکھ چکے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، اس شہر کی بھی حفاظت کی، اس گھر کی بھی حفاظت کی، اور سب سے بڑھ کر کہ پتھریلے میدان کے بسنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا ایسا بہترین انتظام کر دیا کہ ہر اطراف سے ہر قسم کے پھل، غلے، سب معجزانہ طور پر کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ وہاں پر ایک ڈیزرٹ تھا، نہ دور دور تک کوئی پانی تھا، نہ کھانا تھا، نہ درخت تھے، اور انہوں نے دعا جب کی ابراہیم علیہ السلام نے، تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے پھل، غلے، ہر چیز وہاں پر، اب مکہ کو ایک مرکزی تجارتی منڈی کی حیثیت حاصل ہو گئی نا۔ یہ ایک ایسی باتیں ہیں جنہیں لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو کر دیا۔ اور کعبے کے پاس جو مقام ابراہیم ہے وہ پتھر بھی بدستور موجود ہے، سالوں سال پہلے سے وہ پتھر وہاں ہے اور اب تک وہیں پر موجود ہے، کوئی چیز وہاں سے نہیں ہٹی، جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم نے کعبے کو تعمیر کیا تھا۔ اور صفا مروہ کی وہ پہاڑیاں بھی ہیں جن کے درمیان سیدنا حاجرہ دوڑی تھی، اور یہ مقامات کیا ہے، شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا شاعر اللہ کیا ہے، اور وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو مناسک حج ادا کرنے کے لیے دنیا بھر کے لوگ اسی مقام کی طرف دعوت دی جاتی ہے، انبیاء بھی حج کی ادائیگی کے لیے یہیں پر تشریف لائے، اور یہ ساری چیزوں کی تعظیم بھی ہوتی ہے، احترام بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، آیات بینات، نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں نشانیوں میں آئیں گی۔ تو یہ جو بھی بیت اللہ کا حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، پھر یہ ساری چیزیں اسی کی طرف جاتا ہے، کعبہ کی طرف جاتا ہے۔ اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے عن العالمین، تمام جہان والوں سے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو تم کرتے ہو۔ یعنی کہ اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود، ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود پھر تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو۔ تو یہاں اس بات کی بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن میں پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے باوجود بھی پھر کیا کر رہے ہیں کہ کفر کر رہے ہیں، یعنی کہ انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جا رہا ہے ہر چیز میں۔ ساری چیزیں پہنچنے کے بعد
معلوم ہونے کے بعد، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی کیا ہو رہا ہے کہ کیسے تکفرون، لما تکفرون، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ، جبکہ اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے جو تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے، من آمنا، جو ایمان لایا، تبغونہا، اور تم ڈھونڈتے ہو اس میں عوجن کجی، وانتم شہداء، اور جبکہ تم گواہ ہو، وما اللہ، اور اللہ نہیں ہے بغافل غافل اما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی کہ تم کجی ڈھونڈنے سے کیا مراد ہے؟ ٹیڑھا پن، کہ ان کو کیسے نہ کیسے شک میں مبتلا کر دیا جائے، کہ یعنی کہ ایسی چیزیں تم ان کو کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے۔ یعنی کہ ان لوگ کیا کرتے تھے کہ حج کو آنے سے روکتے تھے، پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا، دور جاہلیت میں انہوں نے روکا تھا، لیکن اب یہ یہاں پر کجی ڈھونڈ کر اللہ کی راہ سے روکنا، یہ بھی یہاں پر بتا دی گئی ہے بات، کہ کیا اس میں کہ حرم کے شکاری جو جانور ہیں ان کو شکار نہیں کیا جاتا ہے، یہاں پر کاٹنا سب چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہے، یہاں پر حرم میں گری ہوئی پڑی ہوئی چیزیں، یہ نہیں کہ اس کی حرمت ہے، اس کی احترام ہے یہ ساری چیزیں، اور اس کے باوجود تم کیا کرتے ہو کہ اللہ کو، اللہ کی آیات سے روکتے ہو، اللہ کی کتاب سے روکتے ہو۔ اے اہل کتاب، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس کو جو ایمان لایا ہے؟ کہ جو ایمان لائے ہیں لوگ، ان کو کیا کرتے ہیں کہ کیسے نہ کیسے کر کے ان کو شک میں ڈالتے ہیں۔ ان کے اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، کیسے شک میں مبتلا کرتے تھے، کہ تم صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو پھر اس سے انکار کر دو، تاکہ یہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہو جائے، ڈاؤٹ پڑ جائے، کہ کیا شک پڑ جائے کہ یہ کہ غلط، یہ دین ہی صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا، سب حرمت اس کی بنا دی، تو پھر کیوں ایسے کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو یعنی کہ ان کے دین سے روکتے ہو۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں، یہ تو اس وقت کی بات بتائی جا رہی کہ کیسے دین سے روکا جاتا تھا، کیسے ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی، کیسے پریشانیاں ان کو آتی تھی۔ جیسے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو کیسے جب دین پر چلنے والے لوگ جب آگے آتے تھے تو ان کو کتنی تکلیفیں دی گئی، کتنا ان کو ستایا گیا، کتنا ان کو مارا گیا۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہے، یہ ان کا طریقہ کار کیا ہے آج کل لوگوں کا، کہ جب کوئی دین پر چلنے لگتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی اگر داڑھی رکھتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی اونچی پینٹ پہنتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی ابایا بھرا پورا ابایا پہنتا ہے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگر تو آپ نے اسٹائلسٹ ابایا پہنا ہے تو آپ بڑے اسٹینڈرڈ لگیں گے، آپ کو لوگ اسٹینڈرڈ سمجھیں گے، لیکن ذرا آپ نے اچھا صحیح طریقے کا جو ابایا پہنا ہے تو آپ کو لوگ مذاق اڑائیں گے۔ ایسی جگہوں پر جہاں پہ یونیفارمز ہیں، کالجز ہیں، جہاں پر لوگ کھلے گھوم رہے ہیں، اگر آپ وہاں پر ابایا پہن کے چلے جائیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ دین سے روکنے والی چیزیں ہیں، کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین سے روک رہے ہو نا۔ کوئی اگر آپ نہیں فالو کر رہے، اگر کوئی دوسرا فالو کر رہا ہے، تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اس کی عزت کریں، اس کی تکریم کریں، اس کی ہم تعظیم کریں۔ لیکن یہاں پر یہ یہودوں کا طریقہ تھا کہ وہ دوسروں کو بہکاتے۔ یہود کی اسلامی دشمنی کا یہی طریقہ تھا نا، کہ جو شخص مسلمان ہونے لگتا تھا اس کو شک و شبہات میں مبتلا کر دیتے تھے، اور یہ کرتے تھے، یہ ان کو ڈاؤٹ فل کر دیتے تھے، اور یہی تھا کہ ان کو شک میں پیدا کرتے تھے۔ اب جیسے کہ قبلے کے بارے میں، کہ ان کا جو طریقہ اگر آپ دیکھیں گے نا، ان کے جو جنریشنز ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، ان کے پاس دلیلیں اتنی زیادہ ہیں کہ یہ آپ کو قائل کر دیں گے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو نہ ہم کو قرآن کا علم ہے، نہ ہم کو کوئی چیز کا علم ہے، نہ ہمارے پاس کوئی دلیلیں ہیں۔ اسی طریقے سے میں دیکھ رہی تھی کہ ایک پروفیسر کا سٹوری میں دیکھ رہی تھی یوٹیوب پہ، کہ انہوں نے بتایا کہ جب وہ مسلمان تھے، اور وہ کہاں کہیں باہر کی کنٹریز میں جا رہے تھے، شاید کہیں یو ایس یا یو کے کہیں جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب میں بیٹھا تھا پلین میں تو میں مسلمان تھا، اور جب میں اترا تو میں کافر ہو چکا تھا، کیونکہ وہاں پر مجھے ایک ایئر ہوسٹس ملی اور اس نے مجھ سے ایسے ایسے سوالات کیے کہ میرے دل میں شک و شبہات پڑ گئے، کہ تمہارے نبی نے ایسے کیوں کیا، اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کیوں کی، وہ تو اتنی کم عمر تھی، وہ تو بڑی بھی نہیں تھی، اور کیسے اتنے عورتوں سے شادی کی، اور ایسی ایسی باتیں انہوں نے ان سے پوچھی، ایسے سوالات ان سے پوچھے پروفیسر سے، کہ اس نے کہا کہ میں اتنا سارا کچھ تھا میرے پاس، لیکن میں پھر بھی کیا ہو گیا کہ میرا دل کافر ہو گیا، اور جب میں بیٹھا پلین میں تو میں مسلمان تھا، اور جب میں اترا تو میں کافر ہو چکا تھا۔ پھر بعد میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ کیا اس میں ڈیٹیل مجھے پتا چلی، تو مجھے پتا چلا کہ اس میں کیا سچ ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، کہ شک و شبہات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آپ کے آس پاس اگر ہم کو اسی لیے تو منع کیا گیا یہود اور نصارہ کی دوستی سے،
کہ وہ کہیں نہ کہیں ایسی-ایسی باتیں ہمارے دماغوں میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے پھر؟ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان۔ تو یہاں پر بھی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تو اہل کتاب ایسے ہیں کہ جو روکتے ہیں دین سے، لما تصدون عن سبیل اللہ۔ آج بھی دیکھیے کہ اگر ہم کوئی دین پر چلنے لگے تو ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگر آپ چھوڑ دیں کچھ چیزیں، جیسے کہ ابھی انہوں نے بتایا عائشہ نے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو ایسے ہو گئے، یہ تو ویسے ہو گئے، یہ تو وہابی ہو گئے، یہ تو تبلیغی ہو گئے، اور یہ تو فلاں ہو گئے، اور یہ تو ساری چیزیں انہوں نے چھوڑ دی، انہوں نے فاتحہ دینا چھوڑ دی، سالوں سے ہمارے پاس چلتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دین سے روکنا ہے۔ لما تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راہ سے روکنا ہے، کہ یعنی کہ کوئی انسان صحیح راستے پر چلنا چاہ رہا ہے تو اس کو روکا جا رہا ہے۔ تو آج ہمارے آس پاس یہی ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور اگر آپ اس میں شامل نہیں ہو رہے ہیں، درگاہوں کو فالو کیا جا رہا ہے۔ اب جیسے کہ ایک ہماری بہن نے بتایا تھا کہ ہمارے آس پاس اتنے زیادہ یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ اس میں انوالو نہیں ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا اتنا زیادہ ماحول کسی گاؤں کا یا کسی جگہ کا ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ اب وہ اسی کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ اکیلے اس میں ہو تو آپ کو لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں، آپ کو گرا کے دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ انہوں نے کیا نیا شروع کر دیا۔ یعنی کہ آپ نے بھی اس کو فالو کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ فالو نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ آپ خراب ہیں، آپ صحیح دین پہ نہیں ہیں، آپ کو ایسے ریئلائز کروایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ دین سے روکنا ہے۔ اور اس میں کوئی کوئی انسان مضبوط ہو تو وہ اپنے آپ کو اس میں رکھ سکتا ہے، ثابت قدم رکھ سکتا ہے وہ انسان۔ کہ اس کے لیے دل کی مضبوطی بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اچھا چلو چھوڑو، اب سارے گھر کے لوگ جو کر رہے ہیں میں بھی وہی کروں گی۔ نہیں نہیں، اب سب لوگ کر رہے ہیں، میں کیسے اکیلے کروں؟ میں تو بالکل اکیلی پڑ جاؤں گی۔ نہیں نہیں، میں اب سارے لوگ عبایا نہیں پہن رہے، سسرال میں گئے، ایک لڑکی کی شادی ہو کر گئی، اب وہ میکے میں تو عبایا پہنتی تھی، دیکھا کہ سسرال میں تو بڑے ماڈرن لوگ ہیں، بڑے پارلر جاتے ہیں، اچھے بال سیٹ کرواتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، عبایا نہیں پہنتے ہیں۔ اب اس کو یہ لگے گا کہ نہیں میں اکیلے یہاں کر کے کیا کروں گی؟ اگر میں کروں گی تو آڈ ون آؤٹ نظر آؤں گی میں، تو پھر وہ بھی چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دین سے ہٹا دینا ہے۔ کوئی اگر پیروی کر رہا ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ ارے یہ تو بہت ہی بیکورڈ ہے، ارے تو یہ تو اب برقعہ پہن کے گھوم رہی ہے، ارے دیکھو آج کے زمانے میں کون پہنتا ہے۔ اور اب لوگوں کو یہ ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اتنے زیادہ دین کو فالو کریں گے، آپ کو کوئی جابس نہیں ملے گی، آپ کو کوئی اچھے کالجز میں ایڈمیشنز نہیں ملیں گی۔ کئی کالجز ایسے ہیں جہاں پر عبایا عبایا کو اسٹرکٹلی منع کیا جاتا ہے، پینٹ شرٹ وہاں کا یونیفارم ہوتا ہے، کوٹ پینٹ وہاں کا یونیفارم ہوتا ہے۔ اب آپ فالو کریں، آپ کو چاہیے اگر وہ تو آپ فالو کریں کسی نہ کسی طریقے سے۔ اور میں نے دیکھا کہ کئی لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں اندھا دھند، آنکھیں بند کر کے بڑے شوق سے فالو کر رہے ہیں، بھلے ہی ہمارا برقع، کیا ایک سرٹیفکیٹ کے لیے ہم اپنا عبایا چھوڑ دیں، اپنا دین چھوڑ دیں؟ ایک ڈگری کے لیے ہم یہ ساری چیزیں اپنا دین داؤ پر لگا دیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کیا کہ کیسے آج کل کا ماحول ہو چکا ہے کہ ایک ڈگری کے لیے ہم اپنے دین کو بازو رکھ دیتے ہیں، اپنے عبائے کو ہم اتار دیتے ہیں ان کی خاطر، نہ غیر مسلموں کی خاطر، ایک ڈگری کی خاطر، ان کے بولنے پر ہم نے فوراً ہی عبایا اتار لیا۔ یعنی کہ ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں تو یہ خواہش تھی کہ ہم اس کو اتار کر بازو رکھ دیں، اور وہ خواہش کے لیے ہمیں ایک بہانہ مل گیا۔ تو ایسی کئی چیزیں ہیں ہمارے آس پاس جو ہمیں دین سے روکتی ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر ثابت قدم رہنے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جبکہ تم کیا کر رہے ہو، اس میں کجی ڈھونڈتے ہو، ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہو، شک و شبہات پیدا کرتے ہو۔ کجی کجی سے کیا مراد ہے؟ شک و شبہات میں ڈال دینا کہ ارے یہ کیسے ہے، تمہارے مذہب میں یہ کیسے ہے۔ اب ہمارے پاس جواب بھی تو رہنا چاہیے نا۔ اب اگر آپ سے کوئی سوال کر لے کہ ارے یہ قرآن میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے، یہ پردے کے بارے میں یہ کیوں لکھا ہوا ہے، یہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، یہ 4 مہینے کی عدت کیوں ہے، یہ پیریڈز میں قرآن نماز تو نہیں پڑھنا ہے، تو یہ کیوں ہے، قرآن تو پڑھ سکتے ہیں، کہ قرآن کیوں پڑھا جا رہا ہے، یہ کیوں کرنا ہے، وہ وہاں کیوں نہیں کرنا ہے۔ یہ ایسے اگر سوالات کریں تو ہمارے پاس اس کی دلیل بھی رہنی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے تو ہم پھر اسپیچ لیس ہو جائیں گے، پھر ہم سمجھیں گے کہ ہاں شاید یہی صحیح ہے، شاید یہ جو بول رہے ہیں یہی صحیح ہے۔ تو یہ آپ کو کیا کریں گے؟ پھر اپنی باتوں میں الجھا دیں گے، اور آپ بھی پھر سمجھ نہیں پائیں گے کہ اب کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو ہمارے پاس تو کوئی دلیلیں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے پاس بہت دلیلیں ہوتی ہے، وہ اپنے دین کو پروف کر دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے اگر بیٹھے نا تو وہ جیت جائیں، اور آپ قائل ہو جائیں کہ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس طریقے کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ کیسے یہ کجی پیدا کر دیتے ہیں، اور نہیں ہے اللہ اس بات سے غافل جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہو، اللہ کے لیے کیا چھوڑ رہے ہو، کتنا لوگوں کے مطلب مشکلیں آ رہی ہے تمہیں دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی تم کیا کر رہے ہو؟ اس پر قائم ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو،
फरीक़न एक ग्रोह की मिनल लज़ीना इन लोगों में से ऊतुल किताबा जो किताब दिए गए यरुद्दूकुम तो वो तुम्हें क्या करेंगे? लौटा देंगे, फेर देंगे तुमको बादा ईमानिकुम काफिरीन तुम्हारे ईमान लाने के बाद कुफ्र में फेर देंगे वो तुमको। यानी कि इसमें भी यही बताया जा रहा है कि ऐसे लोग जो हैं ये क्या करते हैं फिर इनका कोई ऐसा लम्हा नहीं आएगा किसी मुसलमान पर कोई ऐसा वक्त नहीं आए ऐसा लम्हा नहीं आएगा जबकि वो अल्लाह के खौफ से गाफिल हो और जैसे ही वो अल्लाह के खौफ से गाफिल हुआ तो फिर क्या करेंगे उसके ऊपर ये ऐसे हमले हो जाएंगे और फिर वो लोग क्या करेंगे ये सारे के सारे फिर अल्लाह ताला के दीन से तुमको फेर देंगे। इनका तो काम ही ये है कि कैसे ना कैसे करके तुमको अल्लाह के दीन से फेर दिया जाए। तो यहाँ पर भी तक़वे की बात आती है कि जिसके अंदर अल्लाह का डर होगा तो वो सारी के सारी चीज़ें फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू अगर तुम इताअत करोगे, ऐ ईमान वालों अगर तुम अहले किताब के एक ग्रोह की बात मान लोगे तो वो तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें काफ़िर बनाकर छोड़ेंगे। इनका इंटेंशन यही है कि दूसरों को बहकाना। इस्लाम दुश्मनी का एक तरीक़ा यहूद की जो इस्लाम से दुश्मनी का जो तरीक़ा था ये वही तरीक़ा था कि जो शख्स मुसलमान होने लगता इसको तरह-तरह के शुकूक व शुबहात में मुब्तला कर देते थे। पहली बात जो इन्हें ज़ही नशीन करवाई जाती थी, वो ये कि जो नबी आखिरुज़्ज़मा है, जिसकी बशारत हमारी किताब में दी गई है, वो ये नबी है ही नहीं। वो लोग अपने लोगों को यही बताते थे ना, अगर ये वही नबी होता, तो क़िबले को क्यों तब्दील करता, जो सब अंबिया का क़िबला है? जो चीज़ें हराम है, इन्हें हलाल क्यों बताता? फिर क्योंकि वो अपने गलत किस्म के मसाइल को असल बुनियाद करार देकर मुसलमान होने वालों को इनसे अलग कर देते, तो क्या करते? हर मुमकिन कोशिश करते तो इस आयत में अल्लाह ताला इनकी ऐसी ही हरकत पर गिरफ्त फरमा रहे हैं कि ये लोगों का जो तरीक़ा था, ये ऐसे ही है तरीक़ा इनका कि ये इनको हटा दें। तो इसमें एक ग्रोह से मुराद मदीना यहूद मदीना है, जिन्हें मदीना के अंसार कबीले औस और खज़रज का आपस में भाइयों की तरह मिल बैठना और एक जगह होना इनको एक आँख ना भाता था कि वो सोचते थे कि कैसे इन लोगों को लड़ाएँ। वो चाहते थे कि इनको आपस में लड़ा-भिड़ा कर इनमें दुश्मनी पैदा कर दें। और जंग बदर में भी जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अज़ीम फ़तह अता फ़रमाई, तो यहूद के इसमें इज़ाफ़ा हो गया उनके तो एक जो उसमें भी आता है कि एक बूढ़ा जो शख़्स था इसको बड़ा सदमा पहुँचा, इसने एक नौजवान यहूदी को हुक्म दिया कि अंसार की मजालिस में जाओ और उन्हें क्या करो छेड़-छाड़ करके कुछ बातों की ऐसी बातों का ज़िक्र छेड़ो कि इस सिलसिले में दोनों जानिब से अब उनके ज़माने में क्या होता था अशार कहे जाते थे। ऐसे अशार कहे जाते थे कि जो लोगों को गुस्से में लाएँ। तो ऐसे अशार उन्होंने पढ़-पढ़ कर सुनाए, तो नौजवानों ने जाकर यही कारनामा सरअंजाम दिया। फिर क्या हुआ? तो इनमें से क्या हुआ कि जब उनकी बात सुनने लगे वो एक-दूसरे की, तो अगर तुम चाहो तो हम इनको जंग को फिर से पलटा दें। हथियार अब यहाँ पर लोग एक-दूसरे के यानी कि उन्होंने ऐसे उनको भड़काया इनके खिलाफ, उन्होंने शेर पढ़े उनके खिलाफ, इन्होंने शेर पढ़े। अब इनका ये प्लान था, इन्होंने भेजा ये नौजवानों को इस तरीके से कि जाओ वहाँ पर सब अंसार की मजालिस हैं, वहाँ पर बैठे हैं सब लोग मिल बैठकर, ये लोग तो इतने आपस में गठबंदी कर रहे हैं, तो क्या करो वहाँ जाकर इनका ब्रेन वॉश करो, इनके दिलों में लड़ाइयाँ पैदा करो, इनके दिलों में दुश्मनियाँ पैदा करो। तो वहाँ पर जब ये बैठे और इन्होंने जब ऐसे हुआ तो इनके एक-दूसरे के लिए लड़ने खड़े हो गए और इनकी तलवारें निकल गई। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने इस वाक़े की खबर दी, तो आप फ़ौरन चंद महाजिरीन को लेकर फ़ौरन मौके पर पहुँच गए और मुसलमानों से कहा कि मेरी मौजूदगी में ये जाहिलियत करोगे तुम लोग? अल्लाह ताला ने तुम्हें इस्लाम की तरफ हिदायत दी है और तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया, फिर ये क्या माजरा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पुकार सुनकर अंसार की आंखें खुल गई और वो समझ गए कि किस तरह शैतानी जाल में वो फंस चुके थे और इस जाल में फंसाने वाले कौन थे? यही यहूद थे। फिर यही इनका हमेशा ये कोशिश होती थी, साजिश होती थी कि किसी तरीके से मुसलमानों को आपस में ही लड़ा दिया जाए। तो इनका एक गिरोह क्या करता था? हर वक्त यही कोशिश करता था कि मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। अब ये तो उस वक्त की बात है, लेकिन आज देखिए कि यहूदियों को देख-देख कर कैसे हमने उनके तौर-तरीके अपना लिए, कैसे उन्होंने हमारी ज़िंदगियों में भी ज़हर घोल दिया। हमारी जनरेशंस जो है उनको फ़ॉलो कर रही हैं, उनके त्योहारों को फ़ॉलो कर रही हैं, उनके कपड़ों को, उनके उनके जो उनके तौर-तरीके हैं उनको फ़ॉलो करने में एक स्टेटस समझा जा रहा है, एक शान समझी जा रही है कि उनके तरीकों को हम फ़ॉलो कर रहे हैं, उनके ड्रेसिंग को हम फ़ॉलो कर रहे हैं, उनकी जो अब हमारी इस्लाम को बाजू रख दिया जा रहा है और उनकी चीज़ों को फ़ॉलो किया जा रहा है, उसको एक स्टेटस का नाम दे दिया गया, उसका एक मॉडर्निज़्म का नाम दे दिया गया।
تو یہ ساری چیزیں آج بھی باقی ہیں کہ کیسے وہ لوگ مسلمانوں کو برین واش کر رہے ہیں، مسلمانوں کی جنریشن کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ایسے کئی گیمز وہ لوگ لانچ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے دماغ میں وہ ساری چیزیں بیٹھ جاتی ہے، مارا ماری یا پھر اس طریقے سے کپڑے پہننے کے طریقے، طور طریقے جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں ہمارے پاس؟ انہی کے پاس سے آ رہی، اور ہماری جنریشن اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے ہماری جنریشن اس کے پیچھے کہ کیسے وہ گیمز ہے، کیسے اس سے برین واش ہو رہے ہیں، بچوں کے دماغوں کو وہ چینج کر رہے ہیں، دماغوں کو اب ایک طریقے سے ان کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، اور یہ ریموٹ سے وہ اپنے بچوں کو، ہمارے بچوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ ان کا یہ کام ہے، ان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ کیسے نہ کیسے کر کے ان کو دین سے دور کر دیں، ہٹا دیں۔ ان کا یہ ارادہ ہے، اور ان کی کوشش بھی کہ دیکھیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہو رہی ہے ان کی کوشش۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسے یہ لوگ ایسے ہیں، اور ان کو تم ان سے بچتے رہو۔ اور منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، بعض ان میں سے ایمان لانے والے ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ تو اپنے ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن فاسق جو ہے، نافرمان جو ہے، فوراً ان کی باتوں میں آ گئے، فوراً ان کے پیچھے چلے گئے، اپنے رواج، اپنے رسم و رواج سارا کچھ چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، بالائے طاق رکھ دیا اور دوڑ پڑے ان کے راستوں پر۔ تو کئی ہمارے پاس بھی ایسی جنریشنز ہیں، کئی ہمارے پاس بھی، ہمارے آس پاس ہمارے دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے رولز کو فالو کر رہے ہیں، ان کے راستوں کو فالو کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے دوڑ دوڑ کر جا رہے ہیں۔ 100 تک ہو گیا نا؟ چلو، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 100 تک رکھتے ہیں۔